بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجا گیا۔ درمیان کا یہ زمانہ وحی کے رک جانے کا زمانہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجاہد انبیاء بنی اسرائیل ہے، کیونکہ قانون ربانی تورات کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل سے زیادہ مرتبے والی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، جس سے اصل میں تورات کے قانون کی تکمیل ہوئی، یا بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مناد، پکارنے والے اور مبشر، خوشخبری دینے والے ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا اور ان کی پاک زندگی کو تمدید کے طور پر اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے واقعوں کو روشن کیا ہے، تاکہ قرآن کی یاد دہانی کا مقصد پورا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کسی جگہ مسیح اور عبداللہ کے لقب سے اور کسی جگہ کنیت اپنام ابن مریم کے نام سے ظاہر کرتے ہوئے یاد کیا گیا ہے۔ عمران و یوحنا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عبادت گزار اور دیندار شخص تھے، اور اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنا بھی بہت پارسا اور عابدہ تھی۔ عمران اولاد والے نہ تھے، اور ان کی بیوی حنا اولاد کی بہت زیادہ تمنا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حنا نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا اور بے چینی کی حالات میں اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، پروردگار، اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا مقبول ہوئی، اور حنا نے کچھ دنوں بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے: جب عمران کی بیوی نے کہا، اے اللہ، میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، پس تو اس کو میری اور سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار، میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے۔ لڑکا اور لڑکی برابر نہیں، یعنی ہیکل کی خدمت نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے تو اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اولاد کو شیطان رجیم کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم جب سوجھ بوجھ والی عمر کو پہنچی تو سب کی رائے سے یا سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی تھی۔ تو حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کی صنفی احتراموں کا لحاظ کرتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرے کو ان کے لیے خاص کر دیا، تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرتی رہیں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ الیشا کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں رات گزارتی۔ حضرت مریم دن و رات اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، اور جب ہیکل کی خدمت کے لیے ان کی باری آتی تو اس کو بھی اچھی طرح انجام دیتی تھی، یہاں تک کہ زہد و تقوی بنی اسرائیل میں ایک کہاوت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ خوشخبری سنائی، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجیے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو بزرگی دی اور پاک کیا، اور دنیا کی عورتوں پر تم کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پالنہار کے سامنے جھک جا
اور سجدہ کر اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ اوپر کی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت نے ان کی ذات سے متعلق کئی مسئلے بحث میں پیدا کر دیے۔ کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ کیا حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی؟ اگر نبی نہیں تھی تو فضیلت کی آیت کا کیا مطلب؟ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے عورت نبی ہو سکتی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا نبی ہونا قطعی طور پر صحیح، اس لیے فضیلت کی آیت کا مطلب بھی صاف ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جو عورتیں نبی نہیں ان پر اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبی ہیں، اور جو عورت نبی جیسے حضرت حبہ، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ وغیرہ، ان پر اس لیے کہ وہ ان قرآنی بنیادوں کی وجہ سے جو ان کی فضیلتوں اور کمالوں سے تعلق رکھتی ہیں، باقی نبی عورتوں پر برتری رکھتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات، یہودی اپنی مذہبی روایتوں کی بنیاد پر جن اولوالعزم پیغمبروں کے آنے کے انتظار میں تھے، ان میں مسیح علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ وہ نہ ایلیہ ہے، نہ نبی ہے اور نہ مسیح، بلکہ مسیح کو بھیجے جانے کو بتانے والے مبشر ہیں۔ قرآن نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے والا اور پتہ دینے والا بتایا ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ سے واضح ہے، قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا و آخرت میں وجاہت، رعب و دبدبہ والا اور ہمارے قریبوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں اور دودھ پینے کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے لیے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا۔ اور اے پیغمبر، کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو، اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ بس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں رحمان خدا کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی۔ فرشتوں نے کہا، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند بیٹا دے دوں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اور میں نہ بد چلن۔ فرشتوں نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا، یا میرے لیے کچھ مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے، یا اس لیے ہوگا کہ اس مسیح کو لوگوں کے لیے نشان بنا دوں، اور میری رحمت اس میں ظاہر ہو، اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ جبریل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر اس کے گریبان میں پھونک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کو سورہ انبیاء، سورہ تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا، اور اس عورت مریم کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، اور اس کو اور اس لڑکے کو جہان والوں کے لیے نشان ٹھہرایا، اور عمران کی بیٹی مریم کی جس نے اپنی عصمت کو برقرار رکھا، اور ہم نے اپنی
پر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دی۔ پھر اس ہونے والے فرزند کا حمل ٹھہر گیا، اپنی حالات چھپانے کے لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئی۔ پھر اسے درد جہ بچہ جننے کا وقت کا درد کا انتظار کھجور کے ایک پیڑ کے نیچے لے گیا۔ وہ اس کے تنے کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری ہستی کو لوگ بھول گئے ہوتے۔ اس وقت ایک پکارنے والے فرشتے نے اسے نیچے سے پکارا، غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی اور کھجور کے پیڑ کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا۔ تازہ اور پکے ہوئے پھلوں کے خوشے تجھے پر گرنے لگیں گے۔ کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے پوچھ پاچھ کرنے لگے تو اس سہارے سے کہہ دے، میں نے خدا رحمان کے حضور روزے کی منت مان رکھی، میں آج کسی آدمی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لڑکا اس کی گود میں تھا۔ لوگ دکھتے ہی بول اٹھے، مریم تو نے عجیب بات کر دکھائی اور اتنی بڑی تہمت کا کام کر گزری۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو یہ کیا کر بیٹھی؟ اس پر مریم علیہ السلام نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں بتلا دے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیا بات کریں جو اپنی گود میں بیٹھنے والا دودھ پیتا بچہ ہے؟ مگر لڑکا بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت کیا، بھلے ہی میں کسی جگہ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو۔ اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، ایسا نہیں کہ خود سر اور نافرمان ہوتا۔ مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ہارون مریم کے خاندان میں ایک عابد و زاہد انسان اور بہت نیک نفس مشہور تھا۔ قوم نے جب ایک دودھ پیتے بچے کی زبان سے حکمت بھری باتیں سنی تو حیرت میں پڑ گئی، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی اور کھوٹ میں پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے۔ یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ چھپی رہ جاتی، قریب اور دور سب جگہ حیرت میں ڈال دینے والے واقعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے والی ولادت کے چرچے ہونے لگے، اور انسانی تربیت نے اس مقدس ہستی سے متعلق شروع ہی سے الگ الگ رکاوٹیں بدلنے شروع کر دی۔ اصحاب خیر نے اس کے باوجود کو الگ سعادت و برکت کا چاند سمجھا، تو شریر لوگوں نے اس کی ہستی کو اپنے لیے برا فعل جانا، اور بغض و حسد کے شعلے نے اندر ہی اندر اس کی فطرتی استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔ غرض اسی ٹکرانے والی فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا، تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردوں دلوں کو تازہ زندگی بخشے اور ان کی روحانیت کے سوکھے پڑے کو ایک بار پھر پھلدار بنائے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں مریم کو اپنی قدرت کا نشان بنا دیا، اور ان دونوں کا ایک اونچا مقام بیت لحم پر ٹھکانہ بنایا، جو ٹھہرنے کے قابل اور چشمے والا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کے بچپن کے حالات میں صرف اسی اہم واقعے کا ذکر کیا ہے، باقی بچپن کے دوسرے حالات کو، جن کا ذکر قرآن کی وعظ اور نصیحت کے خاص مقصد سے تعلق نہیں رکھتا تھا، نظر انداز کر دیا ہے۔ معراج کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد والا، سرخ و سفید پایا۔ بدن ایسا پاک و شفاف تھا
معلوم ہوتا تھا ابھی حمام سے نہا کر آئے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ اپنے آپ کے بال کندھے تک لٹکے ہوئے تھے، اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ رنگ کھلتا ہوا گیا ہوا تھا۔ یہودیوں کے عقیدے کا ایک عملی زندگی کا مکمل نقشہ تورات میں موجود ہے، لیکن ان حقیقتوں اور ان کے نتیجوں کو قرآن میں بھی اس طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی